کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایسے کچھ اعمال، ایسے کچھ اخلاق جن کا سبق ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ان باتوں کی کچھ اہمیت ہے بھی نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر گفتگو میں، دوستی میں، یارانے میں، مذاق میں، ہر جگہ، گھر پر، یہاں تک کہ آج کل لوگ اولاد کے سامنے، بیٹوں کے سامنے بھی گالیاں نکالتے ہیں۔ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے بیٹھی، آپ گالیاں نکال رہے ہیں، تو اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے گالی نکالی ہے۔ استاد شاگردوں کو گالی نکال رہا ہے، دوست کے ساتھ فون پر گفتگو کرتے ہوئے یا ویسے ہی مذاق کرتے ہوئے گالی دے رہا ہے، ماؤں کی، بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لا کر آئے تو پوچھا، یا رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو حدیث بہت ساری لمبی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے دلائل بیان فرمائے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پہلی نصیحت فرمائی، توجہ سے سننا، پہلی نصیحت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جابر، پہلی نصیحت یہ ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینا۔ تو گالی دینا اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نصیحت یہی فرما رہے ہیں کہ کسی کو گالی مت دینا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر، کون سیدنا صدیق اکبر؟ جس کو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام عطا کیا گیا، انہوں نے ایک مرتبہ کسی غلام پر لعنت کی، کچھ برا بلا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ لعنت کرنے والا اور صدیق ہو، یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اتنی بڑی بات کہہ دی کہ امت کا صدیق ہو، نبی کی تصدیق کرنے والا ہو، پھر وہ کسی غلام پر لعنت کرے یا اس کو کچھ برا بلا کہے، یہ بات جمع نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو انہوں نے کفارے کے طور پر اسی غلام کو آزاد کر دیا، کہ اپنے الفاظ کی تلافی اس صورت میں کی کہ جس کو آزاد کرتے ہوئے مال مل سکتا تھا یا اس غلام کو بیچ سکتے تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفارے کے طور پر ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اس دن سے لے کر آج تک میں نے نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی آزاد کو گالی دی، یہاں تک کہ جانوروں میں سے اونٹ اور بکریوں کو بھی آج تک کچھ لعنت اور ملامت نہیں کی۔ لیکن آج معاشرے میں گالی کے بغیر گفتگو ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ہم نے کئی بار دیکھا کسی کو کہتے ہیں یار گالی نکالو، کہتا ہے یہ تو گالی نہیں، یہ تو ہمارا تکیہ کلام ہے۔ آج ہر بات پر گالی دی جا رہی ہے، باتوں باتوں پر۔ دیکھیں حضرت سیدنا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، سید خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی تعلیم و تربیت چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں واعظ فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے، متعلقین بیٹھے ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے
کہ شاہ صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بات کہہ دی، آج کسی کو کہہ کر تو دیکھو۔ پھر ایسے مجمع میں کہ جہاں ہزاروں متعلقین بیٹھے ہوں، شاگرد بیٹھے ہوں، چاہنے والے بیٹھے ہوں، مریدین بیٹھے ہوں، ایک عام آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، دین کی ان پر سایہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان میں سے تھے، دین کے قریب تھے، اللہ کے ولی تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے اطمینان سے کہا، کہتا ہے آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، حالانکہ میری ماں کے نکاح کے گواہ ابھی بھی دلی میں موجود ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو ان کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، بلکہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اس کی گالی کا جواب دیا۔ تو گالی دینے سے اجتناب کریں، یہ بہت ہی بری بات ہے۔